بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں غزوہ تبوک میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا عظیم کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین پر مشتمل یعنی 3,000 صحابہ اکرام کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا۔ ایک بڑے لشکر کو ہمراہ لے کر غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ اس مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں رومیوں سے برسرے پیکار ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی رومیوں پر حملہ آور کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جو ایسٹرن یورپ کہلاتا ہے۔ جب لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سنیت الوداع نامی مقام پر جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدین اور جنرلوں اور کمانڈروں کو منتخب فرمایا، یعنی قیادت کون کرے گا، جنرل کون بنے گا، کیونکہ الگ الگ جنرل الگ الگ رخ کے، نارتھ کے الگ، ساؤتھ کے الگ، ایسٹ کے الگ، ویسٹ کے الگ، سینٹرل کے الگ جنرلوں کا، اور جنرل میں ایک کے بعد ایک، اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا اس کی جگہ جھنڈا اٹھائے گا، دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا جھنڈا اٹھائے گا۔ اس طرح قائدین اور جنرلوں اور کمانڈروں کو منتخب فرمایا اور انہیں علم اور جھنڈے عطا کیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو لشکر اسلام کا سب سے بڑا علم عطا فرمایا۔ عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ عنہم کی وفات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا ایمان افروز کردار ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک، جس غزوے کی سپہ سالاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ فرما رہے تھے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، ہر قدم شریک تھا۔ ایک دفعہ میں آدھی رات کے وقت اٹھا، یعنی سوئے ہوئے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، جب وہ آدھی رات کو اٹھے تو عبداللہ بن مسعود نے لشکر جو سامنے پڑاؤ کیا ہوا تھا تو لشکر کی ایک جانب دیکھا، اس طرف آگ کا شعلہ نظر آ رہا تھا، یعنی آگ جلتا ہوا، یعنی روشنی کے لیے آگ۔ آج کے زمانے کی طرح پہلے نہیں تھا کہ لائٹ آن کیا اور جل گیا، ایسا نہیں، وہ آگ لگاتے تھے تاکہ روشنی ان کو مل سکے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ رات کے آدھے پہر اٹھے تو اٹھ کر جب لشکر کی طرف دیکھا، لشکر کی ایک طرف دیکھا تو ایک جانب آگ کا شعلہ دہک رہا تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے اس شعلے کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم اس شعلے کی طرف موجود تھے، جو دور سے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، ریکگنائز کیا جا سکتا تھا۔ ابن مسعود نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں پہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اس طرف دیکھا، اور سیدنا عبداللہ ذوالجبادین مزنی رضی اللہ عنہم وفات پا چکے تھے۔ انہیں دفن کرنے کے لیے یہ دونوں صحابہ قبر کھود رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، یعنی عبداللہ ذوالجبادین کی قبر میں اترے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم ان کی میت کو، ان کے جسد خاکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قبر میں اتار رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اسے اپنے بھائی کے قریب کرو، یعنی اس میت کو، عبداللہ بن ذوالجبادین کی میت کو اپنے بھائی کی طرف کرو۔ چنانچہ یہ دونوں صحابہ کرام نے ان کی میت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا کر نیچے اتار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت کو پہلو کے بل کیا تو فرمایا، یعنی دائیں کروٹ کی طرف کیا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے یہ آخری شام اس عالم میں کی ہے کہ میں اس سے راضی تھا، یعنی میں عبداللہ ذوالجبادین سے راضی تھا، اور اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کاش اس قبر میں عبداللہ ذوالجبادین کی جگہ میں ہوتا۔ یہ ابن مسعود فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم، سیدنا صدیق اکبر جب کسی میت کو لحد میں یعنی قبر میں اتارتے تو کہتے، میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر دفن کرتا ہوں، اور میں موت پر اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم عموماً جب بھی کسی کی میت کو قبر میں اتارا کرتے تھے تو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر دفن کرتا ہوں، اور میں موت پر اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم شدید گرمی کے موسم میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ دوران سفر میں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں ہمیں اس قدر شدت کی پیاس لگی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ ہمارا وقت قریب آ چکا ہے، وقت اجل قریب آ چکا ہے، یعنی موت آ چکی ہے۔ اس قدر پیاس کی شدت محسوس عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے کی۔ پانی کی قلت اس زمانے میں تھی، کھانے کی خوراک کی قلت اس زمانے میں تھی۔ اس حالت میں ان لوگوں کا دین اسلام پر استقامت ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیاس کی شدت سے بے چین ہو گئے تھے۔ پیاس کی شدت سے ہم اس حد تک مجبور ہو گئے تھے کہ ہم میں سے کوئی آدمی پیاس بجھانے کے لیے اپنا اونٹ ذبح کرتا تھا، اور اس کی اوجری کو، یعنی اس کا جو کھال ہے، اوجری کو نچوڑ کر اسے نوش کر لیا کرتا تھا، یعنی نچوڑ کر جو عرق نکلتا تھا، اس کے اوجری سے پانی نکلتا تھا، اس کو پی لیا کرتے تھے۔ باقی ماندہ پانی کو اپنے کلیجے کی جانب یعنی سینے کی جانب پہلو پر باندھ لیا کرتے تھے۔ اس قدر پانی کی تنگی ہوا کرتی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے اور آپ کو خیر و برکت سے نوازتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نیچے نہیں کیے حتیٰ کہ آسمان پر
ابر رحمت گرجنے لگا اور پانی برسنے لگا۔ پہلے ہلکی ہلکی بارش ہوئی، پھر مسلح دھار بارش ہو برسنے لگی۔ صحابہ اکرام نے اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا، پھر ہم ارد گرد بارش کے آثار دیکھنے لگے تو ہمیں لشکر کی حدود سے آگے کہیں بارش برستی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکات سے یہ معجزہ ہو رہا تھا کہ بارش کے لیے ابو بکر صدیق نے، چونکہ سب صحابہ پیاسے تھے، دعا مانگنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمایا تو اسی علاقے میں بارش ہو رہی تھی جو غزوہ تبوک کا ایریا تھا۔ غزوہ تبوک میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مالی جانی کے ساتھ مالی قربانی بھی ایک ریمارکیبل ہے۔ تاریخ اسلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے زیادہ پائشٹ، ابو بکر صدیق سے زیادہ قربانی دینے والا اور کوئی نہیں تھا۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کمپینین کی ہم بات کرتے ہیں تو رشتہ داروں سے ہٹ کر کے یہاں بات ہو رہی ہے۔ یہاں علی کو کوئی لے کر نہ آئے، عباس کو لے کر کوئی نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو لے کر نہ آئے، ان کے بچوں کو لے کر نہ آئے۔ یہاں بات ہو رہی ہے جو گھر سے باہر کے لوگ جو صحابہ تھے ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر طویل اور کٹھن سفر اور مد مقابل مشرکین کی کثرت کے پیش نظر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی خوب ترغیب دلائی، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو، یعنی اللہ کے خاطر مال کی قربانی دینے والوں کو اللہ تعالی کی طرف سے اجر عظیم کی بشارت سنائی۔ چنانچہ یعنی ہر صحابی نے اپنی وسعت استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لیا۔ جنگ تبوک میں بھرپور مالی قربانی دی اور اللہ تعالی کے راستے میں خرچ بے شمار پیسے کیے۔ اس غزوے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ مال خرچ کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور یہ گمان کیا کہ یقیناً وہ اس کار خیر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جائیں گے مال خرچ کر کے۔ یہ واقعہ ہم خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس موقع پر عمر فاروق کے پاس خوب مال موجود تھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس خوب مال موجود تھا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا، کہا کہ اگر میں کسی دن کسی کار خیر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خرچ کرنے میں سبقت لے جا سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ چنانچہ میں اپنا نصف مال، یعنی میں اپنا آدھا مال لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دریافت فرمایا، آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس مال کے برابر چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں
کہ تم نے جو اتنا سارا مال لے کر آئے ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً فخریہ خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ جتنا مال میں نے یہاں لایا ہے اتنا ہی مال اپنے گھر والوں بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر کے پاس جو کچھ موجود تھا وہ سارے کا سارا لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یا ابو بکرا، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ قربانی دیکھیں کہ ایک دن کا بھی انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھا، جو کچھ تھا سب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ تب میں نے کہا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں فرماتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے کہا میں کسی کار خیر میں ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کار خیر میں مسابقت اور حضرت ابو بکر صدیق سے جائز رشک پر مبنی تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم ان سے افضل اور بہتر حالت میں تھے، کیونکہ ان کی یہ نیکی بمقابلہ تمام صحابہ اکرام بازی لے جا چکے تھے، یعنی مقابلہ بازی سے کلی طور پر خالی تھے۔ ابو بکر صدیق کے دل میں مقابلہ نہیں تھا، بلکہ اطاعت رسول تھا، محبت رسول تھا۔ ابو بکر صدیق ڈفرینٹ کائنڈ آف کمپینین تھے۔ آپ کی نظریں کسی اور کی نیکی پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر اپنے اعمال پر ہوا کرتی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔